السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوریہ اردو پرائمری اسکول ناگرجنا نگر ناندیڑ آن لائن طرز تعلیمی سال 2021-22 میں ہم آپ کے سامنے برج کورس لے کر آئے ہیں اور تمام طلباء و طالبات کا برج کورس میں استقبال کیا جاتا ہے۔ تمام طلباء و طالبات، آپ تمام کا جمع ششم کے برج کورس میں استقبال کیا جاتا ہے۔ عملی خاکہ نمبر 9 اناج کے ذخیرہ اندوزی سبز انقلاب نامیاتی زراعت۔ حوالہ جماعت پنجم سبق نمبر 12 سب کے لیے غذا۔ آموزشی محصول روزمرہ زندگی میں ٹیکنالوجی کا استعمال اور بنیادی ضروریات غذا، پانی وغیرہ کے حصول کے طریقوں کی وضاحت کرتا ہے۔ روزمرہ زندگی کے مختلف اداروں، بینک، پنچایت، باہمی تعاون کے ادارے، پولیس اسٹیشن وغیرہ کے کاموں کی وضاحت کرتا ہے۔ آؤ سمجھیں۔ اناج ذخیرہ۔ آپ کے گھر میں تم نے اپنے امی ابو کو دھوپ میں اناج کو سکھاتے دیکھا ہوگا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں ذرا سوچو۔ یہاں تک کہ اگر کھیت میں کا اناج سال بھر بھی رکھا جاتا ہے تو صحیح طرح سے ذخیرہ نہیں ہو پاتا اور خراب ہو جاتا ہے۔ ذخیرہ کیا ہوا اناج دو طرح سے برباد ہو جاتا ہے۔ کیڑے مکوڑوں اور چوہے اور گھاس کی وجہ سے اناج بہت زیادہ برباد ہوتا ہے۔ اس طرح بند اور مرطوب جگہ پر ذخیرہ کیا جائے تو اناج کو پھپھوند لگ جاتی ہے اور وہ استعمال کے لائق نہیں رہتا۔ کیڑوں مکوڑوں کے حملے سے حفاظت کے لیے اناج ذخیرہ کرنے کی جگہ ضروری دوائیں چھڑکتے ہیں یا اناج کے ذخیرے کے گرد پھیلا دیتے ہیں۔ اناج کے ذخیرے میں کی جانے والی بعض حفاظتی دوائیں بھی بازار میں ملتی ہیں۔ ان کی بو سے اناج کو کیڑا نہیں لگتا۔ اناج کو پھپھوند لگنے سے بچانے کے لیے ذخیرے کرنے کی جگہ کو ہمیشہ خشک رکھا جاتا ہے اور وہاں کی ہوا کی آمد و رفت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیے۔ شہد کی مکھی شہد کو پوری طرح اچھی طرح محفوظ رکھتی ہے نا۔ یہاں پر ہم کو بتایا ہوا ہے نیم کے پتے ہیں، اس کی نیمبولی ہے، اس کا استعمال کر کے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، اناج کے ذخیروں کو اچھا رکھ سکتے ہیں۔ سبز انقلاب۔ آج ہمارا ملک غذا اور اناج کے معاملے میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ پیدا ہونے والا اناج ہمارے دوسرے ملکوں کو برآمد کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اناج کی پیداوار میں ہونے والی اس بے تحاشا اضافہ کو سبز انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سائنسدان اور سائنسی نشر و اشاعت کرنے والے اور کسانوں کی متحد کوششوں سے سبز انقلاب آیا۔ گیہوں اور چاول کے بیجوں میں اصلاح کر کے سبز انقلاب لانے کا سہرا زرعی سائنسدان ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن کے سر جاتا ہے۔ نامیاتی زراعت۔ قدرتی اشیاء کا استعمال کر کے کی جانے والی زراعت کو نامیاتی زراعت کہتے ہیں۔ یہ زراعت ایک روایتی طریقے سے ہے۔ زراعت میں زمین میں موجود غذائیت بخش اجزاء قائم رہتے ہیں۔ اس زراعت میں استعمال کی ہوئی جراثیم کش دوا کا بھی ہمارے جسم پر برا اثر نہیں ہوتا۔ اس قسم کی زراعت سے حاصل ہونے والے اناج زیادہ تغذیہ بخش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے، اس لیے کسان نامیاتی زراعت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسی زراعت میں نباتات اور حیوانات سے حاصل ہونے والی کھاد کی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کھاد میں جانداروں کی ہڈیوں کا صفوف، مچھلیاں، گوبر کھاد، جانوروں کے فضلے کے ساتھ نباتات اور جانوروں کے سڑے گئے باقیات وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ مشق ہے۔ تصویر میں دکھائے گئے جانور کا مشاہدہ کریں اور کھانا کس طرح کھاتا ہے اس کی معلومات جمع کریں، وہ بیان میں درج کریں۔ یہ سوال دیکھنا ہے تصویر میں کون سا جانور دکھائی دے رہا ہے آپ کو اور وہ کس طرح کھانا کھاتا ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ پیاز، آلو، میٹھا آلو، گاجر اور چقندر کھانا کس علاقے میں کھایا جاتا ہے؟ پیاز، لہسن، آلو، میٹھا آلو، مولی، گاجر اور چقندر کھانا کس علاقے میں کھایا جاتا ہے؟ زرعی ماہر ڈاکٹر ایم ایس سوامیناتھن کی زندگی اور کام کے بارے میں
معلومات جمع کریں اور اپنی بیاض میں لکھیے۔ یہ ہیں ڈاکٹر سومیاتھن، ان کے بارے میں ہم کو معلومات لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، آج کا اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہمارے اسکول کا چینل ہے سوریہ اردو پرائمری اسکول، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آئندہ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔